صبر کرنے کے علاج کا بیان۔ اے عزیز، جان تو کہ صبر کا باب ایک ہی نہیں، بہت سے ہیں۔ ہر ایک سے صبر کرنے میں ایک نئی دقت اور دشواری پیش آتی ہے، اور ہر ایک کا علاج بھی جدا جدا ہے۔ ہر چند کے معجون علم و عمل سب کا علاج ہے، اور جو کچھ ربع مہلکات میں بیان کیا ہے وہ سب صبر سے حاصل کرنے کی دوا ہے، لیکن یہاں تفصیلاً ہم ایک نسخہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نمونہ رہے اور کو اسی پر قیاس کر کے آدمی دریافت کر لیا کرے۔ اسباب شہوت کو 3 طرح سے ضعیف کیا جاتا ہے۔ اے عزیز، جان تو کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ باعث شہوت کے مقابلے میں باعث دین کے ثابت قدم رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ یہ ان دونوں باعثوں میں لڑائی ہے۔ جو شخص دو کو لڑا کر چاہتا ہے کہ ان میں سے ایک غالب آ جائے تو اس کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ جس کا غلبہ چاہتا ہے اسے قوت اور مدد دیتا ہے اور دوسرے کو ضعیف کرتا ہے اور اس کی مدد چھین لیتا ہے۔ اب اگر کسی کو جماع کی شہوت اس قدر غالب ہو گئی کہ وہ شرمگاہ کو نہیں بجا سکتا، اگر ہو سکے تو آنکھ کو نظر سے، دل کو خیال سے باز رکھے اور باز نہیں رکھ سکتا اور صبر نہیں کر سکتا ہے، تو یہ تدبیر ہے کہ پہلے باعث شہوت کو ضعیف کرے۔ ضعیف کرنا 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ اچھے کھانے سے شہوت زور کرتی ہے تو اس کی مدد چھین لے اور روزے رکھ کے رات کو تھوڑی سی روٹی کھا لیا کرے، گوشت اور مقوی کھانے ہرگز نہ کھائے۔ دوسرا یہ کہ جن سببوں سے شہوت کی آگ بڑھتی ہے ان کا سبب کرے۔ اگر اچھی صورت دیکھنے سے یہ آگ بڑھتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ گوشہ نشینی اختیار کرے اور آنکھ کو نگاہ میں رکھے، اور جہاں رنڈیا لونڈے آتے ہیں وہاں نہ ٹھہرے۔ تیسرا یہ کہ فعل مباح سے اسے تسکین دے تاکہ اس کے سبب سے شہوت حرام سے رہائی پائے، اور یہ سکون شہوت کا نکاح کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ بے نکاح کیے ہوئے شہوت حرام سے نہیں چھوٹتے۔ نفس کی مثال سرکش چوپائے کی سی ہے۔ وہ اس طرح پر دھیرا کیا جاتا ہے، یعنی گھیر لیا جاتا ہے کہ یا تو اس کا دانہ چارہ موقوف کرتے ہیں کہ وہ آرام ہو جائے، یا یہ کہ دانہ چارہ اس کے سامنے سے دور کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھے ہی نہیں، یا جس قدر دانے چارے سے ہو یا جس قدر دانے چارے سے اس کی تسکین ہو اس قدر دے دیتے ہیں، یا بالکل موقوف کر دیں یا اس کے سامنے سے اس کو دور کر دیں کہ اس کی طرف دیکھے ہی نہیں۔ شہوت کے بھی یہی 3 علاج ہے۔ یہ تو باعث شہوت کا ضعیف کرنا ہے، اور باعث دین کا قوی کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے شہوت کے ساتھ کشتی لڑنے کے فائدے کا لالچ دے، یا ان حدیثوں میں غور و تأمل کرے جن میں شہوت سے صبر کرنے والے کا ثواب مذکور ہے۔ جب اس بات پر ایمان قوی ہو جائے گا کہ شہوت کا مزہ دم بھر کا ہے اور سلطنت ابد مدت صبر کرنے کا ثمرہ ہے، سلطنت ابد مدت صبر کرنے کا ثمرہ ہے، تو باعث دین بھی اس ایمان کی قوت کی قدر کبھی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ باعث دین کو مخالفت شہوات کا بتدریج عادی کرے حتیٰ کہ وہ دلیر ہو جائے۔ اس واسطے کہ جب کوئی شخص چاہے کہ میں قوی ہو جاؤں تو اسے چاہیے کہ قوت آزمائی کرے اور تھوڑی تھوڑی زوراوری کا کام کرنا شروع کر دے اور ذرا ذرا ہاتھ بڑھاتا جائے۔ جو شخص کسی مرد قوی کے ساتھ کشتی لڑنے کا قصد رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے ان لوگوں سے کشتی لڑے جو کمزور ہوں اور ان سے زور آزمائی کرے تاکہ اس تدبیر سے قوت زیادہ ہو۔ اسی وجہ سے جو لوگ سخت کام کرتے ہیں ان کی قوت بڑی ہوتی ہے، تو سب کاموں میں صبر حاصل کرنے کی یہی تدبیر ہے۔ شکر کی فضیلت اور حقیقت کا بیان۔ صبر کا بیان ختم ہو گیا۔ اے عزیز، جان تو کہ شکر ایک اعلیٰ اور بزرگ مقام ہے، اور اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ ہر ایک اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی واسطے حق سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور ابلیس نے عزی پر تان کر کے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، یعنی ان میں سے اکثر شاکر نہیں ہیں۔ اے عزیز، جان تو کہ ہم نے جن صفات کو منجیات یعنی نجات دینے والی صفات کہا ہے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم راہدین کے مقدمات میں سے ہے، فی نفس ہی مقصود نہیں، اس واسطے کہ توبہ، صبر، خوف، زہد، فقر، محاسبہ یہ سب ایک بڑے کام کا وسیلہ ہے جو ان کے علاوہ ہیں۔ دوسری قسم مقاصد اور نہایات ہیں، یہ فی نفس ہی مقصود ہیں، دوسرے کام وسیلہ ہونے کے واسطے نہیں ہیں، جیسے محبت، شوق، رضا، توحید، توکل، شکر بھی انہی میں سے ہے، اور جو چیز فی نفس ہی مقصود ہوتی ہے وہی آخرت میں باقی رہے گی۔ شکر بھی اسی میں داخل ہے، جیسا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو شکر کو آخر کتاب میں بیان کرنا ضروری تھا،
لیکن چونکہ صبر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس واسطے یہاں بیان کیا گیا۔ اور شکر کا درجہ بزرگ ہونے کی علامت یہ ہے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر ذکر کیا اور فرمائے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص کانا کھائے اور شاکر رہے اس کا درجہ اس شخص کے درجہ کے برابر ہے جو روزہ رکھ کے اور صابر رہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب دین ندا کی جائے گی کہ لَيَقُمِ الْحَمَادُونَ، یعنی چاہیے کہ انہیں بڑے حمد کرنے والے چاہیے کہ اٹھے بڑے حمد کرنے والے، تو کوئی نہ اٹھے گا مگر وہ شخص جو ہر حال میں خدا کا شکر بجا لایا ہو۔ جب مال جمع کرنے کی ممانعت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر مال میں سے کیا جمع کریں؟ فرمایا کہ زبان ذاکر، دل شاکر اور مومن عورت، یعنی دنیا میں سے انہی تین چیزوں پر قناعت کرے کہ خدا کے ذکر اور شکر کی فراعت حاصل کرنے میں نیک بیوی یار و مددگار رہتی ہے۔ حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عصمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا ام المؤمنین، جناب رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین کی عجائب حیرات میں سے کچھ ارشاد کیجیے۔ تو آپ نے رو کر فرمایا کہ وہ کون سا حال تھا جو عجیب نہ تھا؟ پھر فرمانے لگے کہ ایک رات آپ میرے ساتھ سونے کے واسطے میرے اوڑھنے بچھونے میں آ کر لیٹے، حتیٰ کہ آپ کا جسم نورانی میرے بدن سے ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں جا کر اپنے خدا کی عبادت کروں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس رہوں لیکن بسم اللہ تشریف لے جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر مشک سے پانی لیا اور وضو کیا اور تھوڑا سا پانی بہایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے تھے، یہاں تک کہ بلال آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے واسطے تشریف لے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے تمام گناہ حق تعالیٰ بخش چکا ہے تو پھر آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ ہوں، میں کیوں کر نہ رہوں؟ کی آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی عقلمند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور زمین و آسمان کے عجائب ملکوت کو نظر فکر سے دیکھتے ہیں، اور یہ درجہ پانے کی خوشی سے روتے ہیں، خوف سے نہیں۔ جیسا کہ لوگوں نے روایت کی ہے کہ ایک پیغمبر علیہ السلام ایک چھوٹے سے پتھر کی طرف گزرے، اس میں سے بہت پانی بہہ رہا تھا۔ انہیں تعجب آیا، حق سبحانہ وتعالیٰ نے اس پتھر کو گویا کیا اور وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے وقودها الناس والحجارہ، یعنی آدمی اور پتھر دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تب سے میں اس طرح رو رہا ہوں۔ پیغمبر صاحب نے دعا کی اور عرض کیا کہ بار خدا اس پتھر کو خوف سے بے خوف کر دے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر جو اس کی طرف گزرے تو پھر اس طرح پانی بہتے دیکھا۔ پوچھا کہ بھلا اب تو کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ خوف کا رونا تھا، اب شکر کا رونا ہے۔ یہی آدمی کے دل کی مثال ہے کہ کیونکہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، آدمی کو چاہیے کہ روتا رہے، کبھی تو رنج کے مارے، کبھی خوشی کے سبب سے، تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔